السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ ایک عظیم انقلاب پورے عالم میں آپ لے کر آئے۔ تو اس کے اہم مراحل جو ہیں وہ 3 ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے تھے کہ ہجرت مدینہ کا واقعہ جو ہے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب لانے میں۔ اس کے بعد وہاں مدینہ پہنچ کر جو آپ نے حکمت عملی اختیار کی، ایک معاہدہ جو آپ نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا میثاق مدینہ کے نام کے ساتھ، اور اس کے بعد جو آپ نے وہاں کے مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کو جس طرح مواخات کے رشتے میں جوڑ دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حکمت عملی تھی، جس کی بدولت مدینہ جو ہے ایک پہلی اسلامی ریاست بن کر ابھرا، اور وہاں کے رہنے والا معاشرہ جو ہے وہ پورے عالم کے لیے جو ہے نمونہ بن گیا کہ کس طرح جو ہے وہ اس معاشرے نے پورے عالم میں ایک قلیل عرصے میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا۔ تو آج کے موضوع میں ہم مزید آپ کے اقدامات کو دیکھیں گے جو آپ نے اختیار کیے، جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل عرصے میں جو ہے ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اس کا ایک اہم ستون آپ کے انقلاب کا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے ایک حدیبیہ کے مقام پر ہونے والا ایک معاہدہ ہے جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے 6 سال ہو چکے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ میں عمرہ کے لیے گیا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ ہی رہتے تھے اور مہاجرین بھی ہجرت کر کے مکہ سے کثیر تعداد میں مدینہ آ کر رہ رہے تھے، تو آبائی گھر اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی محبت تو ان کے دلوں میں موجود ہی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بتایا تو صحابہ کے دل تڑپ اٹھے کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے، اور نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ 1400 صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش کو علم ہوا مسلمانوں کے آنے کا، تو بہت زیادہ وہ لوگ ناراض ہوئے، غصے ہوئے۔ اس سے پہلے بدر، احد اور احزاب جیسے مارکے ہو چکے تھے اور قریش کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور انہیں جو ہے وہ خاص طور پر احزاب کے موقع پر جس طرح جو ناکام وہ لوٹے تھے، تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ اب اگر مسلمان مکہ میں آ گئے اور یہاں آ کر ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی، مٹ بھیڑ ہو گئی، تو ہمیں اگر وہاں پر ناکامی ہوئی تو ہماری بڑی رسوائی ہے پورے عرب میں۔ چنانچہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ مکہ کی حدود میں ہی انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو حدیبیہ کے مقام پر ہی انہیں روک لیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر ان کو قریش مکہ کو آگاہ کریں کہ ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور ہماری اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے۔ لیکن قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بند کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو قاصد کو شہید کرنا یا مار دینا یہ اس وقت کے سفارتی آداب کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر وہ حضرت عثمان جو جلیل القدر صحابی اور آپ کے شروع کے السابقون الاولون میں سے آپ کے داماد بھی تھے، ذو النورین ہیں، ان کی شہادت کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اس خبر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیعت لی، اور جسے تاریخ میں بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی کیا۔ اور اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے جان و مال قربان کر دیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا کہ مسلمان تو اب جو ہے وہ بالکل لڑائی کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی جو تمام تدبیریں تھیں وہ الٹ ہو رہی ہیں، تو وہ سخت گھبرائے اور انہوں نے ابو جندل کو بھیجا اور جا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ معاہدہ کریں اور گفتگو بات چیت کر کے کسی طرح اب جو ہے مسلمانوں کو واپس بھیج دیں، تاکہ عرب میں ان کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ انہیں واپس مل جائے اور وہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے مسلمانوں کو یہاں آنے سے روک دیا۔ حالانکہ یہ کسی بھی طرح کے اخلاقی لحاظ سے انتہائی جو ہے یہ گری ہوئی حرکت تھی، کیونکہ کعبہ جو ہے
ہے وہ تمام عرب کا تھا اور کوئی بھی شخص آزادانہ وہاں کر عبادت کر سکتا تھا۔ قریش کا مسلمانوں کو روکنا سراسر ناانصافی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات کو قبول کیا، اور آپ چونکہ امن چاہتے تھے، امن کا دین اور اسلام جو ہے ہی امن کا دین، آپ امن کا پیغام لے کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو معاہدے کی جو اہم شقیں تھیں سہیل بن عمر کے مابین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں اہم شقیں یہ تھیں کہ اس سال مسلمان زیارت کے بغیر جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کر کے واپس لوٹ جائیں۔ تو اس دوران قریش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گے، یعنی مسلمان آزادانہ طریقے سے آ کر عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ مسلمان اگلے سال اسلحہ نہیں لائیں گے۔ مکہ سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر، یعنی ایک اہم شق یہ بھی تھی کہ مکہ سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی بھی شخص مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو کر مکہ آئے گا، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، مسلمان انہیں ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، اور قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے حلیف بننا چاہیں وہ بن جائیں، اور دونوں فریقین اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں گے۔ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس دوران جو ہے فریقین ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، اور اس دوران جو ہے یعنی فریقین کے جو حلیف قبیلے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ اگر کسی کے حلیف قبیلے پر کوئی دوسرا فریق حملہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی شمار ہوگا جیسے اس قبیلے کے ساتھ جو ہے پر حملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ اگر قریش کے ساتھ کوئی قبیلہ ہے، بنو بکر لے لیں، اور مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ بنو خزاع ان کا حلیف قبیلہ ہے جو قریش میں سے نہیں ہے یا مسلمانوں میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا دوست قبیلہ ہے، ان کا حلیف قبیلہ ہے، تو اگر بنو بکر جو قریش میں سے نہیں ہے بنو خزاع پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی حملہ سمجھا جائے گا کہ جیسے قریش نے مکہ پر کر دیا ہے، تو یا پھر ان کی جو ہے وہ حمایت کرنے سے جو ہے وہ بری ہو جائیں۔ تو یہ معاہدہ ہوا، اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تمام شقوں کو قبول کیا۔ مسلمان بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ پریشان ہوئے، اور بعض جو ہے ناراض بھی ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت یعنی ناراضگی کی کیفیت میں تھے کہ بعد میں وہ پھر شرمندہ بھی ہوتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال جواب بھی کیے کہ یعنی اس شک پر مسلمان بہت زیادہ یعنی ناراض ہو رہے تھے کہ مدینہ سے کوئی بھی جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مکہ سے کوئی مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو ہم اتنا نیچے لگ کر ان کی کیوں شرائط قبول کریں؟ تو بعد میں اس پر وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیوں کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو مرتد ہو کے مدینہ جائے گا ہم نے اس کا کرنا بھی کیا ہے، یعنی جو مرتد ہو کے مدینہ سے مکہ جائے گا ہم اس کا کیا کریں گے، وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں، اسی وجہ سے چلا گیا، لیکن جو مکہ میں جو بند ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا، اور بعد میں یہ تدبیر انہی پر قریش پر بڑی بھاری پڑی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا بہت ہی عظیم نمونہ ہے یہ حدیبیہ کا معاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کیا۔ اس کے بہت ہی دور رس اثرات جو ہے وہ عرب معاشرے پر پڑے، اور اسلام کی تحریک جو مدینہ کی ریاست سے ابھری تھی اور اس کو بہت ہی تیزی سے پھیلانے کا جو ہے موقع ملا اس حدیبیہ کے صلح کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اس کو فتح مبین قرار دیا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یعنی اور اس کے بعد وہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کے خون پر بیعت کی تھی، بیعت رضوان میں جو شامل تھے، اس کا یعنی اس حدیبیہ کے معاہدے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لازم قرار دے دی، اور یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اس طرح صلح حدیبیہ میں شامل لوگوں کے مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا ایک اہم جو ہے اثر یہ بھی ہوا کہ اس صلح سے مسلمانوں کے لیے پورے عرب کی فتح کے دروازے کھل گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین اس کو کہا ہے کہ اس صلح کے فوراً بعد ہی 7 ہجری میں مسلمانوں نے یہود
جنہوں نے بہت زیادہ خیبر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو ستایا ہوا تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، تو مسلمانوں کو ان کے خلاف جو ہے مہم جوئی کا موقع ملا اور ان کی سرکوبی کا موقع ملا۔ علاوہ ازیں جو مدینہ کے ارد گرد جو ریاستیں مختلف قبائل تھے یا اور دیگر قبائل جن کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا، مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان کو دین کی دعوت دے سکیں۔ بہت سے لوگ وفود کی شکل میں آئے کہ سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ فتح عطا کی، اور جب لوگ گروہ در گروہ جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے تو یہی وہ وقت تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ مسلمان جو ہے گروہ کی شکل میں مسلمانوں کے پاس آ کر جو ہے مختلف قبائل سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ حدیبیہ کا یہ واقعہ جو ہے صلح حدیبیہ، یہ مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھل گیا۔ مسلمانوں کو چونکہ وہ ہر وقت جنگ کا خطرہ ہو تو انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر مصروف رہتا ہے، وہ اس طرح آزادانہ طریقے سے دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو اب جی صلح کے بعد چونکہ اس میں ایک شک شامل یہ تھی کہ 10 سال ہم جنگ نہیں کریں گے، تو قریش کی طرف سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب ادھر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کو اطمینان کے ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود جو ہیں ان کو بھیجا مختلف قبائل کی طرف، پورے عرب کی طرف، کیونکہ آپ پورے عالم میں اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے، صرف اس مدینہ کی ریاست کو ہی قائم کرنا آپ کا مقصد نہیں تھا، پورے عالم تک اسلام کا پیغام پہنچانا آپ کے ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ تو آپ نے صحابہ کے وفود بھیجے، آپ نے مختلف بادشاہ جو ارد گرد عرب کی آبادی کے ارد گرد بادشاہ تھے ان کو جو ہے وہ خطوط بھیجے، اسلام کا پیغام ان کو پہنچایا، دین کی تبلیغ کی۔ اس طرح جو ہے مسلم معاشرے کی توسیع جو ہے یعنی ہوئی، اور مسلمانوں کا باہر باہم لوگوں سے ملنے سے، انٹریکشن ہوا، میل جول بڑھنے سے مسلمانوں کے اخلاق، ان کے عادات و اطوار کو لوگوں نے دیکھا اور اس سے وہ متاثر ہوئے، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ کشیدگی کا خاتمہ ہوا۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور جو قریش مکہ کے درمیان ہر وقت کشیدگی، ایک تناؤ کی فضا رہتی تھی، ہر وقت ان کی طرف سے خطرہ رہتا تھا جنگ کا، کہ بدر کا پہلے مارکا ہوا، احد، اور پھر احزاب کا۔ تو اب یہ مسلمان ادھر سے جو ہے وہ ریلیکس ہو گئے، کفار سے آزادانہ میل جول ہوا، قریش مکہ سے میل جول ہوا۔ قریش مکہ جنہوں نے تعصب کی جو چادر اوڑھ رکھی تھی، انہیں قریب سے مسلمانوں کو دیکھنے کا موقع ملا، مسلمانوں کے اخلاقیات سے متاثر ہوئے اور دین اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو انہیں جو ہے اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا اور وہ اسلام کے قریب ہوئے۔ مسلمان چونکہ جنگی حوالے سے چونکہ آزاد ہو چکے تھے، تجارت اور تبلیغ کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، اور ابھی تک چونکہ بڑی بڑی جنگیں 3 لڑ چکے تھے، اب مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ وہ اپنی کچھ جو ہے وہ معاشی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے تجارت اور دیگر کاموں میں، معاشی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہوں، کیونکہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، صرف جو ہے چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاشرے کے لیے، ہر حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہیں۔ آپ معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، سماجی معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر حوالے سے آپ جو ہیں وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آنے والے لوگوں کے لیے، رہتی دنیا کے لیے نمونہ آپ نے چھوڑنا تھا۔ چنانچہ صحابہ نے اسی دور میں تجارت کی اور اس کے علاوہ زراعت کی، دیگر کام کیے، معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت تیز ہو گئیں، اور اس حوالے سے معاشی جو معاملات ہیں ان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس دور میں۔ پھر تبلیغ کے حوالے سے جو ہے مختلف وفود گئے، اس حوالے سے رہنمائی جو ہے امت کو میسر آئی۔ تو اس دور میں اسلام کے پھلنے پھولنے کے حوالے سے بڑا ہی عظیم اور سنہری دور تھا۔ اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوا اور لوگ گروہ در گروہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آئے، دفاعی قوت میں اضافہ ہوا، چونکہ مسلمان جو ہے اس سے پہلے یعنی جنگ کے حالات کی وجہ سے جو ہے اس طرح جو ہے انہیں موقع نہیں ملتا تھا، تو اب جو ہے افرادی قوت میں اضافہ ہوا، چونکہ لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ جو صرف صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 تھے، 2 ہی سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پورے مرکز جو عرب کا مرکز تھا وہ مسلمانوں کو دے دیا، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ تو اس سے مسلمانوں کی افرادی قوت کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اضافہ اس میں ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ جو ہے مسلمانوں کی عظیم سیاسی فتح بھی تاریخ میں قرار دی جاتی ہے، کہ مسلمانوں نے اس کے بعد جو ہے
امن کا چونکہ یہ ایک معاہدہ تھا، اور امن کے معاہدے کی وجہ سے دنیا کو ایک پیغام ملا کہ اسلام صرف بزور شمشیر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ جہاں امن کی صورتحال بنتی ہو وہاں امن کے معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی اپنی امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑا، اور اس سے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے قریش کے بڑے بڑے مشہور جرنیل جو ہیں، خالد بن ولید، عمر بن عاص جیسے، جنہوں نے آگے جا کر اسلام کے بڑے بڑے عظیم علاقے جو ہیں وہ فتح کیے اور اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے، تو وہ بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ اسلام لے آئے اور مسلمانوں کی قوت میں اضافے کا باعث بنے۔ اس معاہدے میں قریش اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے، چونکہ مسلمانوں کو ستا کر انہوں نے اس علاقے سے نکالا تھا تو انہیں بہت حقیر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم انہیں جو ہے وہ قوت کے ذریعے ختم کر دیں گے، دبا دیں گے اس قوت کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کے ذریعے انہیں سمجھا دیا کہ مسلمان کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے برابر کی جو ہے وہ سطح پر آ کر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کیا، باضابطہ طور پر مسلمانوں کی ریاست کو تسلیم کیا۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ ایک کمزور گروہ شمار نہیں ہوتے تھے، باضابطہ طور پر ایک حکومتی گروہ، ایک قوم کی حیثیت سے ان کی شناخت جو ہے وہ متعارف ہوئی اس معاہدے کے ذریعے۔ مسلمانوں کی امن پسندی کا ثبوت ہے یہ معاہدہ، مسلمانوں کی حقیقی شکل جو ہے وہ سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم و فراست، آپ کا تدبر کا عظیم شاہکار ہے یہ معاہدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر یہ کمزوری نظر آ رہی تھی کہ خانہ کعبہ بھی نہیں آنے دے رہے، واپس بھیج رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ ایسا معاہدہ ہو رہا ہے کہ جو بھی مدینہ سے آئے گا اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، جو مکہ سے جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی شرط ان پر ہی پڑی، کفار مکہ پر۔ ہوا یوں کہ جو بھی مکہ میں مسلمان ہوتا تھا کوئی بھی شخص، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاہدے کے تحت پابند تھے کہ اس کو مدینہ نہیں رکھیں گے، تو وہ مدینہ تو نہیں آتے تھے، وہ جا کر جدہ کے ساحل میں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے یہ نوجوان، اور وہاں پر ان کی تجارتی گزرگاہ تھی قریش مکہ کی، انہوں نے وہاں پر ان کی تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور بعد میں یہ قریش مکہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو یہ شک جو تھی یہ ان کو بڑی بھاری ثابت ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر اور فہم و فراست کا عظیم یہ ہے شاہکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا یہ ایک بہت ہی عمدہ نمونہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے ان کو امن کی طرف جو ہے وہ راغب کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے ایک سپیس ملی تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو آگے پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بصیرت آپ کے دنیا کے سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حکمت عملی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام جو ہے بزور شمشیر نہیں بلکہ امن کے معاہدوں کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا، اور چونکہ مسلمانوں کی تبلیغ اور اخلاق کی بدولت اور ان کے کردار کی بدولت جو ہے پورے عرب میں بہت ہی کم عرصے میں، یعنی محض 23 سال میں کوئی شخص سوچ نہیں سکتا کہ اتنا عظیم انقلاب آئے گا، لیکن یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم ایک حکمت عملی ہی تھی کہ جس کی بدولت جو ہے وہ اتنے کم عرصے میں اتنا عظیم انقلاب جو ہے وہ رونما ہوا، اور وہ بھی ایسی قوم جو یعنی بالکل جاہل قسم کے تھے، اور جہاں پر انتہائی ظلم و ستم اور معاشرہ انتہائی بری عادات جو ہے ان کے اندر معاشرے کے موجود تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن کامیابی کی شکل میں سامنے آیا، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود کو ختم کرنے کا موقع ملا کہ پورے عرب سے ان سے یہود سے آزاد کیا گیا۔ پھر بہت سے قبیلے مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کے دوست بنے، ان کے ساتھ معاہدے کیے، تو اس طرح مسلمانوں کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خطرات کم ہوئے۔ قریش مکہ ویسے ہی پابند تھے، لیکن بعد میں معاہدہ توڑنے کی وجہ سے صرف 2 سال کے بعد ہی قریش مکہ جو ہے یعنی وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں یعنی 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو 8 ہجری میں ہی مکہ جو پورے عرب کا مرکز تھا، خانہ کعبہ جو پورے عرب کا جو دل تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور وہ بغیر خون بہائے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ 10,000 کا لشکر اچانک جا کر جو ہے جب وہ مکہ پہنچا تو وہ لوگ جو ہے وہ بالکل حیران ہو گئے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں بہت ہی قلیل عرصے میں عظیم کامیابی مسلمانوں کو عطا کی، تو اس لیے صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، اور یہی جو ہے فتح مبین جو آئندہ مسلمانوں کو قلیل عرصے میں ملنے والی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف جو ہے اس صورت میں نشاندہی فرمائی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا ایک اہم مرحلہ جو ہے آپ کا وہ عظیم الشان خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا اور آپ کی نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور 9 ذی الحجہ کو آپ نے میدان عرفات میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جو رہنمائی فرمائی، جو اہم امور کی طرف نشاندہی کی، اور جو انسانی حقوق کا چارٹر بیان کیا ہے وہ آج بھی انسانی تاریخ میں جو ہے اس کا بڑا اہم مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ کا جو ہے وہ یقین دلوایا، حمد و ثنا پہلے بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی مساوات انسانی کا جو تصور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرتے ہوئے ہر طرح کی رنگ و نسل کی برتری کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور معاشرے کے جو کمزور طبقہ تھا، غلام اور عورتیں خاص طور پر، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی نشاندہی فرمائی کہ غلاموں کو جیسے تم کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسے تم پہنتے ہو ویسا پہناؤ، اور ان سے جو ہے وہ زیادہ محنت نہ لو، ان کی طاقت سے زیادہ۔ اور ان کے انہی حقوق کے بیان کرنے کی وجہ سے ہی وہ معاشرہ جو غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، جانوروں کی طرح انہیں بیچا جاتا تھا، تو اس معاشرے میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت بلال کو سیدنا یعنی میرے سردار کہا کرتے تھے۔ آپ نے اس خطبہ میں جاہلیت کے تمام رسوم اور دعووں کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کے جتنی بھی قبیح رسمیں تھیں اور خون بہا کے حوالے سے کہ قتل کسی نے کیا اور اس کے بدلے میں کسی اور کو جو قتل کیا جاتا، یا ایک کے بدلے میں کئی جانیں لی جاتی تھیں، ان تمام رسومات کا آپ نے خاتمہ کیا۔ سود، ہر طرح کا سود ختم کیا، اور ان دونوں کاموں کے حوالے سے سب سے پہلے آغاز آپ نے اپنی ذات سے کیا۔ فرمایا کہ جو ہے وہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عبداللہ ابن عباس کا جو ہے وہ سود معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی، فرمایا کہ انہیں نہ مارو، اور عورتوں کا تم پر حق ہے اسی طرح ہی جس طرح تمہارا ان پر حق ہے، اور انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ امیر کی اطاعت کا حکم دیا، جاہلیت کے دور کا خاتمہ کیا۔ آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو ہے وہ سود، اس کو باطل قرار دیا، تبلیغ کا حکم دیا، اور آپ نے 3 باتوں کی تاکید کی کہ عمل میں خلوص ہو، مسلمان کا خیر خواہ ہو، اور پھر جو ہے وہ جماعت میں اتحاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کو تھامنے کا حکم دیا کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، اور دوسری میری سنت ہے۔ تو یہی یہ دو جو ہیں وہ دستور ہیں اسلام کے۔ آج بھی اگر انہی کے چھتری کے نیچے اگر مسلمان جمع ہو جائیں تو ہر طرح کے اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ امن کی تلقین کی، آپ امن کا پیغمبر بن کر آئے تھے۔ اسلام نام ہی سلم یعنی سلامتی کا ہے، تو امن کا پیغام آپ نے دیا، اور اسلام کا اصل مقصد بھی امن قائم کرنا ہی ہے۔ اخوت کا پیغام دیا کہ سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے اس حج کے موقع پر سنت ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ حج کرنے کا احیاء کیا، صحابہ کو حج کر کے دکھایا، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو رہتی دنیا کے لیے حج کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ بتا کر گئے۔ تمام جو جاہلیت کے دور کی غلط رسمیں حج میں شامل کر لی گئی تھیں عبادت کے طور پر، ان سب کا خاتمہ کیا۔ بے حیائی کا خاتمہ کیا کہ قریش مکہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا، اور جتنی بھی بے حیائی اور خلاف توحید چیزیں تھیں وہ سب ان کو جو ہے وہ ختم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے آپ پر نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی اسلام کو بطور ضابطہ حیات پیش کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل دین مسلمانوں کو عطا کیا تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے نشاندہی فرمائی۔
چنانچہ آپ کا یہ خطبہ جو ہے، یعنی آپ نے اس خطبہ میں ہر طبقے کو آپ نے نصیحت کی، ہر طبقے کو جو ہے رہنمائی اس کے بارے میں فرمائی، اور حقوق انسانی کو خاص طور پر جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کیا۔ اس وجہ سے اس خطبہ کو جو ہے صرف اسلام کا خطبہ ہی نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کا عظیم منشور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی حکومت کی بنیاد جو ہے انہی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ یہی وہ پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ تو اسی وجہ سے اسے ڈاکٹر حمید اللہ جو ہے انہوں نے انسانیت کا منشور عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقدامات کو اٹھا کر ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ دنیا میں برپا کیا، وہ انقلاب کہ جو پوری دنیا میں نہ صرف اخلاقی بلکہ معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، دفاعی ہر میدان میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہوا، اور وہ معاشرہ اس کو جو ہے وہ یکسر تبدیل انہوں نے کر دیا اور ہر حوالے سے تبدیل کیا۔ تو یہ ایک عظیم انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پورے عالم میں برپا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔